نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میں آج کچھ کرائے کی کچھ ایسی صورتیں جس میں مکان یا دکان کو کرائے پر لیا جاتا ہے، اس کی کیا شرائط ہے، کن اصولوں کے تحت اسے استعمال کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس میں کیا شرائط ہے، اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مکانات اور دکانوں کو کرائے پر لینے کا اس وقت رواج بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ہی اس کی طرح طرح کی صورتیں بھی اس وقت وجود میں آ رہی ہیں۔ کہیں کسی طریقے سے مکان اور دکان کو کرائے پر لیا جا رہا ہے، کہیں پگڑی سسٹم ہے تو کہیں کیا ہے۔ تو میں ایک ایسی صورت کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو مطلق رائج ہے۔ جب ہم کسی چیز کو یعنی مکان کو یا اسی طریقے سے دکان کو کرائے پر لیں تو اولاً اس کے لیے دو شرط کو ملحوظ رکھا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس چیز کو کرائے پر لے رہے ہیں تو جو کرایہ دار ہے وہ اور جو مالک ہے ان دونوں کے درمیان میں مدت کو لے کر کے ایک تعین ہو جائے کہ کتنی مدت تک کے لیے یہ کرائے پر دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت تو جو ہے یہ چیزیں ایگریمنٹ کے ذریعے سے قابو میں آ جاتی ہے۔ کوئی 11 مہینے کے ایگریمنٹ کرواتا ہے تو کوئی اس کے زیادہ کرواتا ہے، تو یہ مدت کا تعین ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم مدت کا تعین نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ چیز مفضی الی المنازعہ ہے، یعنی جھگڑے کو بڑھانے والی ہے۔ اب وہ کہے گا خالی کر، یہ کہے گا میں خالی نہیں کرتا۔ اگر ایگریمنٹ ہوگا یا پھر یہ ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی کاغذی کارروائی یا پھر یہ ہے کہ مدت طے ہو چکی ہوگی تو ایسی صورت میں یہ چیز مفضی الی المنازعہ یعنی جھگڑے کا سبب نہیں بنے گی۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جس چیز کو کرائے پر لے رہے ہیں تو دونوں کے درمیان میں، مالک اور کرایہ دار کے درمیان میں کرائے کا طے ہونا بھی ضروری ہے، کیوں پھر اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ کہے گا میں اس سے زیادہ وصول کروں گا، وہ کہے گا میں اتنا نہیں دوں گا، اور تو میں ہو کر کے یہ بات جو ہے وہ کہاں تک پہنچے گی یہ آپ حضرات بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ ملحوظ رکھا جائے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم جس چیز کو کرائے پر لے رہے ہیں تو اب اس کا استعمال کس طور سے کیا جائے۔ آیا اپنی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے یا اس کے لیے کچھ شرائط ہے؟ تو دیکھیے، عموماً مکانات اور دکانیں جو کرائے پر لی جاتی ہے ان میں ان کو استعمال کرنے کے لیے مطلقاً، یعنی آپ جس سے بھی مکان یا اسی طریقے سے دکان کرائے پر لے رہے ہیں تو اب آپ کو کوئی شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ یہاں پر میں مکان کے اندر فلاں کو رکھوں گا، یا پھر یہ ہے کہ میرے ساتھ اتنے افراد اس مکان کے اندر رہیں گے، یا پھر میں مکان میں اس طریقے سے رہوں گا۔ یہ اس طرح کی کوئی بھی شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے کرایہ پر لیا اور آپ رہنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ دکان کا بھی ہے کہ عموماً دکان جس کام کے اندر استعمال کی جاتی ہے، صاف ستھرے کاموں کے اندر، کپڑوں کی فروختگی میں، یا یہ ہے کہ جوتے چپل یا کسی اور صحیح کام کے فروختگی میں استعمال کی جاتی ہے، تو اب وہاں پر آپ کو مالک سے کہنا ضروری نہیں۔ اگر کہہ دیں گے تو یہ اور اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اور اگر وہ مکانات و دکان
جو آپ نے لیے ہے، اب اگر اس کا استعمال خلاف ہو، خلاف کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے آپ اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کو مالک اجازت، جس کو مالک گھر یا مکانات کے مالک جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ آپ نے کسی کے مکان کو لیا، اب آپ اس کو جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بھٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا کام جو عموماً جس کے لیے مکان کرائے سے نہیں لیا جاتا، آپ اس میں ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو مالک کی اجازت لینا ضروری ہوگی، اس کے بغیر نہیں، اس لیے کہ یہ چیز مفضی الی المنازع ہے، جھگڑے کی طرف پہنچانے والی ہے۔ اس لیے جو چیز کرائے پر لی جا رہی ہے اس کے اندر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ اس چیز کی وضاحت بھی کر دیں کہ میں یہ جو چیز لے رہا ہوں یہ اس کام کے لیے لے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے دکان جو صاف ستھرے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اب آپ اس کو جو ہے دوسرے کاموں کے اندر استعمال کر رہے ہیں، تو اب خلاف کاموں کے استعمال کے لیے آپ کو مالک کی اجازت لینا ضروری ہے، اس لیے آپ کیا کریں گے، ان کی اجازت لے لیں گے۔ اور یہ اجازت بھی اسی لیے لینے کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ یہ چیز جھگڑے کا سبب نہ بن جائے۔ اچھا، ایک اور شرط ہے، اگر آپ کسی چیز کو کرائے پر لے رہے ہیں، ایک سوال یہ بھی ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے جس چیز کو کرائے پر لیا ہے اب اس کا کرایہ کب سے دیا جائے؟ تو علماء نے کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس کا جو کرایہ شروع ہوگا وہ اس وقت سے شروع ہوگا جب سے دکان یا مکان آپ کے قبضے میں آ چکے ہیں، آپ کو چابی مل گئی، اب آپ کا اس میں جو ہے اختیار ہے، فلی اختیار ہے کہ اب آپ اس میں رہ سکتے ہیں یا آپ کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، تب سے آپ کا کرایہ شروع ہوگا۔ جب آپ کے قبضے میں نہیں آیا ہے، ایسی صورت میں آپ کو جو ہے وہ اس کا کرایہ نہیں دینا ہے۔ تو یہ کچھ کرائے پر لیے ہوئے مکانات یا اسی طریقے سے کرائے پر لی ہوئی دکانیں، ان کے بارے میں کچھ شرائط 2-3 تھی جس میں عموماً جو ہے یہ چیزیں اکثر پیش آتی ہیں دکان یا مکانات کو کرائے پر دیتے ہوئے، تو ضروری معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی وضاحت کر دی جائے۔ اللہ رب العزت مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔